نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کی ڈیجیٹل تعلیمی پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، جن میں سب سے بڑی نعمت دین اسلام ہے، اور اس اسلام کو پھیلانے کے لیے اور ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ بے شک ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سورہ احزاب میں ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ایمان کا جز ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت موجزن نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت، اس کے والد، اس کی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ میری محبت اس کے دل میں موجود نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مومنوں کی جانوں پر ان سے زیادہ حق ہے، جیسا قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے مراد یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اگر کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں زندگی میں ہر لمحے پر اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یہ سورہ حشر کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ نبی جو تمہیں دے دے وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ صاحب اپنے خواہش نفس سے بات نہیں کرتے، یہ جو بات کہتے ہیں یہ وہی ہوتی ہے جو انہیں وحی کی جاتی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات بھی کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کی گئی وحی ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کام کا حکم دیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور جس سے چیز سے منع کریں اس سے رک جانا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ایک اظہار ہے، اور دین اسلام پر کاربند رہنے کے لیے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اطاعت رسول کا منکر ہے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے یا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ ہرگز مسلمان نہیں ہے، نہ ہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں اطاعت رسول کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں سرفروز ہو سکیں۔ اس دعا کے ساتھ آج کے لیکچر کا اختتام کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔